السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے اوپر کیسے ریز کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم دین کے اوپر نرچر کر کے ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ دے کر ان کے اندر اسلام کو، اسلامک ویلیوز کو سے ویل اکوپڈ ان کو کر سکتے ہیں، ان کو کیسے گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو ان کے اندر تک اس فاؤنڈیشن کی جڑوں کو امبوسڈ کر دیں، جو کبھی بھی ان کے کیریکٹر کے اندر سے نہ نکل سکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں، مگر انفارچونیٹلی ہمیں یہ اویئرنیس بہت یا تو بعد میں آتی ہے یا ہمیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ۔ یہ سب چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کے اندر ان ایٹریبیوٹس کو فاسٹر کرنا ہے جو اس اسلامک فاؤنڈیشن کے اوپر کام کر سکیں اسٹرانگلی۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ چیز ہیلپ فل رہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ کین وی ریز آور چلڈرن ٹورڈز دین۔ فرسٹ آف آل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم کون سے رول ماڈل پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا رول ماڈل اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ وہ پیرنٹس جو ہر وقت اس بچے کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اسپیشلی ماں کو بچہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب بھی وہ سوتے سے اٹھ کر جتنی دیر وہ جاگتا رہتا ہے اس کی نظر صرف اپنی ماں پر رہتی ہے اور وہ اپنی ماں کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی نظر میں سب سے بڑا رول ماڈل اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اپنی ماں کی کیے ہوئے ہر ایکشن کو فالو کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو کس طریقے سے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اگر ہمیں ایز اے رول ماڈل وہ چیزیں پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمارے اندر ہیں، تو ہم اپنے اندر کے ان فلاز کو کیسے نکال کر پھینک سکتے ہیں جو آلریڈی ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، اور ہماری جو ہم جس طرح سے ریز ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے اندر جو بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ہماری پرسنالٹی کے اندر یا ہماری ایٹریبیوٹس کے اندر یا ہماری کیریکٹر اور ہیبٹس کے اندر، تو وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں چیزیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اس بارے میں، مگر انفارچونیٹلی ہم اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے بعض دفعہ کہ ہمیں اپنے اندر کی ان چیزوں کو، ان خرابیوں کو نکالنے کی یا تو کوشش کرنی ہوگی یا ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہم کون سی اسٹریٹجیز کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ ہماری اندر موجود کسی بھی خراب عادت کو پریکٹس نہ کرے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود اس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے اندر ایک اچھا کیریکٹر بلڈ اپ ہو، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہو، اس کو صبر اور تحمل کا پتہ ہو، وہ عاجز ہو، وہ اس کے اندر ایمپیتھی ہو، رحم ہو لوگوں کے لیے، مختلف سچویشنز میں اس کو پتہ ہو کہ مختلف سچویشنز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے چیزوں کو۔ جیسے میرا بیہیویئر جو کچھ ہوگا، میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوں گے وہ میرے بیہیویئر کو ایز اٹ از مرر کریں گے۔ اب بیہیویئر کو مرر کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنا پیشنس ہے، میرا اخلاق کیا ہے، میرے اندر کتنی ایمپیتھی ہے، اور میں کس طرح ایوری ڈے سچویشنز کے اندر چیزوں کو ڈیل کرتی ہوں، اور ان چیزوں کو میرا بیٹا میرے اندر موجود
عادات کے اندر دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، آبزرو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر اس کو میرے اندر پیشنس نہیں نظر آ رہا بلکہ میں ایک امپیشنٹ انسان ہوں، تو میں اپنے بچے کے اندر کبھی بھی پیشنس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی میں ناکام ہو جاؤں گی، انلیس کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کریں یہ سمجھنے میں کہ پیشنس کیا ہوتا ہے اور اس کو پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا. مگر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا ان کے اندر پیشنس ہے یا وہ کتنے امپیشنٹ ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا رول ماڈل، کہ بچے کے سامنے کون سے رول ماڈلز ہیں، بچے کے آس پاس کون لوگ ہیں. بچہ انہی کو رول ماڈل کے طور پر آبزرو بھی کرتا ہے اور ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیہیویئر میرے بچے کے لیے کتنی پازیٹیوٹی اس کے اندر پروڈکٹیوٹی پیدا کر رہا ہے، اور اگر کوئی نیگیٹو چیز میرے اندر موجود ہے تو اس کو میں نے ریموو کرنے کے لیے کتنا پازیٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے. پھر نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک ساتھ کیسے پریکٹس کرنا ہے. اسلام کو ایک ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے میری فیملی کا ماحول کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو جو پیدائش کے بعد سے اپنے ماحول کو، اس کی ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، اس کے اندر میں نے کس طریقے سے اس پریکٹس آف اسلام کو انسٹل کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے. لائک فار انسٹنس، اگر میری فیملی کے اندر قرآن کی تلاوت ڈیلی ہوتی ہے، میری فیملی کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اچھے ایکشنز اور اچھی عادات کو انکریج کیا جاتا ہے، یہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائے، ہماری فیملی کے اندر یہ روٹین، ہماری روٹین لائف میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ہر چلنے پھرنے، کھانے پینے، جاگنے سونے، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں مل کر آٹومیٹکلی آل ٹوگیدرلی ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ اس انڈرسٹینڈنگ کو گیدر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ چیز انسٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا صحیح ہے، وی لائک آئی ہیو ٹو اسپینڈ مائی لائف ان دس وے. میری ماما اگر نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ کسی سے کچھ مانگ رہی ہیں، بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بابا میری ماما، اذان کی آواز آتی ہے اور میری ماما بابا نماز پڑھتے ہیں سارے کام چھوڑ کے. بچے کو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ڈیلی پریکٹس میں، ڈیلی روٹین لائف کی بات ہوتی ہے. بچے کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اسلام کو کس طرح پریکٹس کیا جا رہا ہے. لائک فار انسٹنس، بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے اندر اسلام کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر اللہ کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر دین کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر پلرز آف اسلام کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر اسلام کے اوپر کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. بچے کے کان میں وہ بات پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، اور بچہ اس پریکٹس کو جو اس کے پیرنٹس کر رہے ہیں، اس پریکٹس کو جو اس کے آس پاس کے ماحول سے اس کو مل رہی ہے، یا اس کے گھر میں اور بہت سے جو بھی لوگ ہیں پیرنٹس کے علاوہ بھی، ان سب کو وہ دیکھ کر ایک سمجھیں کہ ایک اسپنج کی طرح ہر اس چیز کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کے گھر میں یہ پریکٹس نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں غیبتیں ہوتی ہیں، اگر اس کے گھر میں حسد ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسلام کو پریکٹس کرنے کے بجائے شیطان کو پریکٹس کیا جاتا ہے، ایول تھاٹس ڈسکس ہوتی ہیں، ٹی وی دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ، سانگس چل رہے ہوتے ہیں، تو بچہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک یہی کچھ سیکھ کر بڑا ہوتا ہے. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہو، وہ ٹی وی نہ دیکھے، وہ قرآن حفظ کرے، اس کو اللہ سے محبت ہو، تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں ایسا پیرنٹ ہوں، کیا میں اس طرح کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے رکھ رہا ہوں، تو کیا میں خود یہ سب کام کر رہا ہوں، کیا میں خود ٹی وی دیکھ کر اپنے بچے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟
کیا میں اپنے بچے کو بات بات پہ بے عزت کر کے یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑوں کو رسپیکٹ کرو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ناٹ پاسبل. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں بینگ اے پیرنٹ یا سوچ رہی ہوں تو یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اگر میں اپنے بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچوں تو ڈیفینیٹلی مجھے اندازہ ہوگا کہ جو چیز میں اپنے بچے کے ساتھ کر رہا ہوں، جو بیہیویئر میرا اپنے بچے کے ساتھ ہے، اور میں خود جو کام کرتا ہوں، یعنی میں نے اپنے بچے کو اپنی یہ شبیہ دکھا دی ہے کہ میرے قول اور میرے فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے. میں کتنا بڑا منافق ہوں، میں کتنا بڑا جھوٹ بولنے والا انسان ہوں. اپنے بیٹے کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا ہوں، اور میرا بیٹا بھی پھر اسی جھوٹ کو فالو کرے گا، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ وہ اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ مجھے دیکھ رہا ہے. بینگ اے پیرنٹ اپنے دونوں پیرنٹس کو دیکھ رہا ہے، آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے دماغ میں یہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ دنیا ایسی ہی ہے، دنیا میں اسی طرح جینا ہوتا ہے، اسی طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنی ہوتی ہیں، اسی طرح لوگوں کو ٹونٹ اور ٹیز کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسروں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے. تو یہ میرا بچہ سیکھ رہا ہے مجھ سے. یہ سب کرنے کے بعد میں اپنے بچے کو حفظ کروانے کا سوچ رہا ہوں. وہ کر بھی لے گا حفظ، لیکن کیا اس کے اندر اسلامک کیریکٹر انسٹل ہو پائے گا؟ کیا وہ اسلامک پریکٹسز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا؟ کوشش تو دور کی بات ہے، وہ تو سوچنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے آس پاس کے ماحول میں وہی سیکھا ہے جو وہ کر رہا ہے. حفظ کر لیا تو کیا ہوا؟ قرآن کو رٹ کر حفظ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے اپنے بچے کو قرآن کو سمجھنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے خود ہی نہیں سمجھا. اگر میں خود سمجھوں گی تبھی تو میرا بچہ بھی سمجھے گا نا. اگر میں اپنے بچے کے سامنے ایز اے رول ماڈل قرآن کو ڈسکس کرتی ہوں، قرآن کے بارے میں ریسرچ کرتی ہوں، اس کو پونڈر کرتی ہوں، اس کو پڑھتی ہوں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایگزامپلس پرووائڈ کرتی ہوں اپنے بچے کو، سٹوریز سناتی ہوں. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری قوموں کے بارے میں، ان کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے، کیوں عذاب آیا اس کے بارے میں بتایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں دی ہیں، اس میں ایڈوائزز کی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتائی ہے قرآن پاک میں. کیا میں نے اپنے بچے تک یہ نالج پہنچائی ہے؟ نہیں. اگر میں نے نہیں پہنچائی تو پھر میں کیسے یہ امید لگا کے بیٹھ سکتی ہوں کہ اس کے دل میں پریکٹس آف اسلام انسٹل ہو سکتا ہے؟ نیور ایور. اگر مجھے اللہ سے اتنا لگاؤ نہیں ہے جو اللہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو میں کیسے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتی ہوں کہ میرا بچہ اللہ سے محبت کرے، میرا بچہ رسول سے محبت کرے، میرا بچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس امپاسبل انلیس کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کو اس کے ارلی چائلڈہڈ میں کیا لیسن دے رہی ہوں. لیسن دے رہی ہوں کا مطلب لیسن دے رہی ہوں لفظوں سے نہیں، صرف قول سے نہیں، اپنے فعل سے بھی، اپنے کیریکٹر سے بھی، اپنی سوچ سے بھی، اپنی باتوں سے بھی، اپنے چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز سے. ہر چیز سے دین میرے بچے کے سامنے چھلک رہا ہو کہ ہاں یہ دین ہے. دس از دین، دس از دا رول ماڈل آف دین. اس کو دین کہتے ہیں. یہ میرا دین ہے، اور مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کون ہے؟ مجھے اس سے کیوں محبت کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مجھے ان سے کیوں پیار کرنا ہے؟ میری زندگی میں ان کا کیا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کے کیا اصول بتائے ہیں؟ میں نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں؟ کون ہوں میں؟ ان سب سوالوں کے جواب میرے بچے کو پتہ ہونے چاہیے. لیکن اگر مجھے نہیں پتہ تو میرے بچے کو کیسے پتہ ہوں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اب ٹیچنگ آف اسلام میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر میں اپنے بچے کو پروفٹس کی سٹوریز سناتی ہوں، اور صرف سناتی نہیں ہوں بلکہ کر کے دکھاتی ہوں کہ جو پروفٹس کے کیریکٹرز تھے، ایٹریبیوٹس تھے،
ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے امپلیمنٹ کرنے ہیں، کیسے پریکٹس کرنے ہیں۔ میں نے اسٹوریز کو کس طرح اپنے بچے تک پہنچایا ہے، پروفٹس کی اسٹوریز کو میں نے بچے کو کیسے سنایا ہے، کیسے سمجھایا ہے کہ میرے بچے کو ان پروفٹ سے محبت ہو گئی۔ ان کی اسٹوریز سن کر اس کو، میرے بچے کو ان کی تکالیف کا اندازہ ہوا، ان کے فیتھ اور ایمان کا اندازہ ہوا۔ میرے بچے کو یہ پتہ چلا کہ ایمان حقیقت میں ہوتا کیا ہے، تقوی حقیقت میں ہوتا کیا ہے، دین کی راستے پہ چلنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دین پلیٹ میں پیس آف کیک کی طرح نہیں ملتا آپ کو، آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اس کے لیے اللہ کے راستے پہ چل کے جانا پڑتا ہے، اللہ سے محبت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے پلیٹ میں رکھ کر آپ کو دین نہیں مل سکتا۔ یہ میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے، یہ میں نے اپنے عمل سے اپنے بچے کو بتانا ہے، یہ میں نے اپنی ایڈوائزز سے اپنے بچے کو بتانا ہے، یہ میں نے اسٹوریز آف پروفٹس، اسٹوریز آف قرآن سے اپنے بچے کو بتانا ہے۔ اپنے بچے کو ان لیسنس کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کو ان لیسنس کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے، جس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کو پتہ ہو کہ کیا اس کا دین اس کو کیا ویلیوز اور کیا ایتھکس سکھاتا ہے۔ اس کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں بتانا ہے، اس کے رول ماڈلز کن کو ہونا چاہیے۔ اپنے بچے کو بتائیں کہ اس نے اپنے باپ کو رول ماڈل نہیں بنانا، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، انفارچونیٹلی، آئی ایم سوری ٹو سے، بینگ اے ہیومن بینگ، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کتنا ہی پرفیکشن اپنے کیریکٹر میں لانے کی کوشش کریں، کانشیس ہو کر، مائنڈفل ہو کر، پھر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو کبھی اس بات کے اوپر مت ریز کریں کہ تم نے اپنے باپ کو ایز اے رول ماڈل فالو کرنا ہے، تم نے اپنی ماں کو ایز اے رول ماڈل فالو کرنا ہے۔ اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے، اور ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہم اپنے آپ کو کتنا ہی پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کریں، مگر نفس کے بہکاوے میں آ کر ہم سے بہت سی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرے۔ ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ غلطی کرنا از اے پارٹ آف لائف، غلطی کرنا از اے نارمل فینومینا، بٹ always try to accept the mistake, always try to accept the mistake and try to correct your mistake۔ اللہ سے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ رسول کو فالو کرنا ہے ان اینی کیس۔ ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ ڈونٹ لو می in your first priority, your first and top most priority should be Allah's love۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹاپ پرائرٹی پر ہونے چاہیے، اللہ کی محبت ٹاپ پرائرٹی پر ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹاپ پرائرٹی پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پیرنٹس کی محبت آتی ہے۔ یہ میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے۔ اگر میرے نزدیک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پرائرٹی آف لو پر ہیں، اگر میں اپنے بچے کے سامنے اس طرح سے بیہیو کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ، میرے بچے، تم تو پوری زندگی، پوری دنیا سے بڑھ کر ہو اور سب کچھ ہو، اور یہ وہ، اس طرح کی باتیں ہم اپنے بچے کے ساتھ کریں گے، تو ہمارے بچے کے سامنے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پرائرٹی پر نہیں آئیں گے، کیونکہ میری زندگی میں وہ ٹاپ پرائرٹی پر نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ اور اگر میری زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پرائرٹی پر ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی سے بہت محبت کرتی ہوں تو میں اس کے خلاف جا کر کوئی کام کروں، اس کی حدوں کو پھلانگوں، اس کو ناراض کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا میں کر رہی ہوں، میں منہ سے بول رہی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری ٹاپ پرائرٹی ہے، لیکن میں وہ ہر کام کر رہی ہوں جس سے اللہ ناراض ہوگا، تو میں ایک بہت بڑی منافق ہوں۔ مجھ سے بڑا کرپٹ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے کال اور فیل میں 100% تضاد ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ میرا بچہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میری ماں جو کہتی ہے اس کا کیریکٹر بھی وہی ہے، تو کم از کم میرا بچہ مجھے کرپٹ نہ سمجھے، منافق نہ سمجھے۔
اگر آپ کے بچے نے آپ کو منافق سمجھ لیا تو آپ دنیا کے ورسٹ انسان بن جائیں گے اس بچے کے لیے. اپنے بچے کا آئیڈیل بننے کے لیے، اپنے بچے کے فرینڈ بننے کے لیے آپ کو اپنی کیریکٹر بلڈنگ کو بلڈ کرنا پڑے گا، ڈیولپ کرنا پڑے گا. If you want to raise your child on deen, on the way of hidayah, then you have to keep it in your mind. These are some reminders which you have to write in your notebook. جاٹ ڈاؤن کریں، ریمائنڈرس کو جاٹ ڈاؤن کریں، لکھیں کہ میرا کردار کیا ہے، میرے اندر کون کون سے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جن کو نکلنا چاہیے، جن کو ریموو ہونا چاہیے، میں نے کون کون سی اچھی عادات کو اپنانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، سٹوریاں، ان کی لائف سٹوریز سنا کر میں اپنے بچے کو کہ دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے کریٹ کر سکتی ہوں. اگر میری آنکھوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو نہیں نکلتے تو میرے بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائیورٹی پہ ان سے محبت کرنی ہے. اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ ذکر اذکار کا استعمال کرتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں ہم نے ان کو پریکٹس میں رکھا ہوتا ہے، تو ہمارے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے بغیر نامکمل ہے. یہ وہ اللہ ہے جس کا میری ماں اور میرا باپ اپنے منہ سے اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں. واش روم جاتے ہیں، جانے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ کے واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ واش روم گندی ترین جگہ ہے. واش روم سے باہر آ کر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دے. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم حفاظت کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہم حفاظت کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو ہر چیز کی دوا ہے. تو میرا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میری پریکٹس کیا ہے. میں خود باہر نکلتے ہوئے دعائیں نہیں پڑھ رہی، آیت الکرسی نہیں پڑھ رہی، اور میں اپنے بچے کو کہہ رہی ہوں چلو پہلے دروازے سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، شاباش جلدی سے، لاؤڈر، مجھے سننی ہے. میرے بچے کے سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا اور میں اس کو کہہ رہی ہوں تم پڑھو. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ پڑھے گا وقتی طور پہ، پریشرائز ہو کے، اس کے لیے کمپلژن ہوگا. آپ نے دین کو اس کے لیے کمپلژن نہیں بنانا، آپریشن نہیں بنانا. آپ نے اس کے لیے دین اس کی زندگی بنانا ہے. یعنی وہ اپنے دین کے بارے میں یہ سوچے کہ میری زندگی ہی میرا دین ہے. میری زندگی جب تک میں زندہ ہوں میرے دین کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ صبح دوپہر شام اللہ 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 کرتے دیکھ رہا ہوگا اپنے ماں باپ کو، جیسے میں کہہ رہی ہوں ایسے نہیں، جیسے میں کروں گی ویسے، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مبتلا نہ ہو. جو دعائیں ہم اس کو سکھا رہے ہیں اس کا مطلب بھی اس کو بتائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اس کو بتائیں، اس کو دکھائیں. اگر میں صرف بتاتی رہوں گی تو میرا بچہ کبھی بھی دین کے اوپر ریز نہیں ہو سکتا. اگر میں بتاؤں گی بھی، دکھاؤں گی بھی کر کے، تو میرے بچے کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں سلولی اینڈ گریجولی. یہ دعائیں، یہ پریکٹس، یہ اسلامک جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ کیریکٹر بلڈنگ، یہ سب ہمارے بچے کو اسٹرینتھن کرتی ہے ود دا بانڈ آف اللہ. اس کو کمفرٹ دیتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر کے سکون حاصل کرتا ہے. وہ جب تک وہ بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اللہ سے بات نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا. یہ بچے کو میں نے بینگ اے پیرنٹ سکھانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو میں نے اللہ سے مانگنا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھرنا. رازق اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں. جب رازق اللہ ہے تو مانگنا بھی اسی سے ہے، اور جب مانگنا اسی سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے ذریعہ بناتا ہے یہ میں یا آپ جان بھی نہیں پاتے.
یہ بہت دور کی بات ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے. انمیوٹ کرو. پلیز میوٹ یور سیلف. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں بینگ اے پیرنٹ اپنے بچے کے سامنے ایک ایسا رول پلے کروں جو منافق کا نہ ہو، ایک جینوئن انسان کا ہو، جو سچ کہتا ہو، جو اپنے ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر بلیو کرتا ہو، جو کمیٹڈ ہو. اس کے بعد ایک پازیٹیو اسلامک انوائرمنٹ آ جاتا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ اسلامک روٹین کو ہم نے کیسے بنانا ہے. ہماری ڈیلی روٹین میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ریسیٹیشن، ذکر اذکار، ہمارا میل ٹائم اور بیڈ ٹائم، جو ہماری پریئرز ہوتی ہیں اور ہماری دعاز ہوتی ہیں، یہ ہمارے بچے کے ساتھ جب بچپن سے ہم پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے اور ڈسکشن بھی کرتا ہے. چیریٹی کے اوپر اس کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر ایک جیسی دو چیزیں ہیں تو مجھے ان دونوں کا اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے ایک چیز میں ایسے شخص کو دے دوں جس کو اس کی ضرورت ہو. اس بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس کوئی ویلتھ ہے، کوئی میرا پوزیشن ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری اپنی پوزیشن ہے، تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حصہ ہے. میں نے ان کو کبھی نہیں بھولنا. ہم باہر اکثر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بیگرز ایک پورا معافیہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، لیکن ہمارے بچے کو نہیں پتہ کہ بیگرز ایک پورا معافیہ ہے. لیکن مجھے پتہ ہے، اگر میں باہر جاتی ہوں اپنے بچے کے ساتھ اور میں دیکھتی ہوں کہ بیگر جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو میں اس کو جھڑک دوں گی یا میں اس کو منع کر دوں گی. میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا بیہیو کر رہی ہوں، وہ وہی سیکھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیں تو آپ اس بیگر کو 5 کا سکہ دے دیں خاموشی سے، یا اپنے بچے کو دے دیں کہ یہ 10 روپے کا نوٹ لے لو. آج کے زمانے میں 50 روپے کچھ میٹر نہیں کرتے، آپ 10 روپے دے دیں. آپ اپنے بچے کی کیریکٹر بلڈنگ میں انویسٹ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ دینے والا بنانا ہے نا، تو آپ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیگر آتا ہے، آپ اپنے بچے سے چیریٹی کروائیں. آپ کا بچہ یہ لیسن لے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ کے نام پہ مانگے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. اپنے بچے کو ان بچوں کو اپنے بچے کو لے کر جائیں اور ان بچوں کو دکھائیں جن کے پاس وہ سب نعمتیں نہیں ہیں جو آپ کے بچے کے پاس ہیں. یہ اپنی پریکٹس میں رکھیں. بے شک آپ ونس ان اے منتھ لے کر جائیں، لیکن ایسی جگہیں دکھائیں، ایسے بچوں سے ملوائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے بچے کے دل میں قدر پیدا ہو. کیا ہوتی ہے قدر؟ اللہ کا شکر، گریٹیٹیوڈ. اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس کیا نعمت ہے اور اس بچے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا. اس کو پتہ ہو کہ اللہ نے مجھے اگر آنکھیں دی ہیں تو میں ان آنکھوں سے دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہوں. اور ایک اندھا بچہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا جس کی آئی سائٹ چلی گئی ہے، اس نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے. اس کے پاس اتنی بڑی نعمت نہیں ہے. آپ کے بچے کو یہ چیزیں پتہ چلنے کے بعد اس کو قدر آئے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ گریٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے. اور بینگ اے پیرنٹ یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا بچہ یہ چیزیں سیکھے، ہمارے بچے کو یہ باتیں پتہ ہوں. ہمارا بچہ یہ سوچ کر کے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے آگے نہ بڑھ جائے کہ میں کیوں کروں اس کی مدد، میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. اگر وہ آپ کا بچہ یہ سوچ رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ کبھی آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور شاید پوچھا بھی ہوگا، کوشچن بھی کیا ہوگا. اس کو صحیح آنسر نہیں ملا ہوگا سیٹسفیکٹری، اس لیے اس نے اسی پریکٹس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا، امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، دس از دا وے وی نیڈ ٹو اسپینڈ آور لائف. اس کی غلطی نہیں ہے کہیں بھی، آپ کی غلطی ہے بینگ اے پیرنٹ. آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دائی بنا کے بھیجا ہے. پریچر کون ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہو. کسی کو آپ کی خیر کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کے
مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کے تسلی دلاسے، دو بول اوپینین سجیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تلاش کریں اپنے آس پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھے پانا چاہتے ہو، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنے آس پاس دیکھو، لوگوں میں ڈھونڈو، شاید میں کہیں مل جاؤں۔ ایسا انسان جو پریشان حال، آپ گھر سے نکلیں، ہم تو گھروں سے ہی نہیں نکلتے نا انفارچونیٹلی، آپ اپنے بچے کو لے کے گھر سے نکلیں، تلاش کریں ایسے لوگوں کو۔ آپ کو کہیں گلی کے کونے میں ایک ایسا انسان مل جائے گا جو پریشان حال بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، وہ مانگے گا نہیں آپ سے۔ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس اور ان کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے ان کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہوں، ہو سکتا ہے وہ پریشان کھڑے ہوئے اور آپ کی تسلی چاہیے، ان کو دلاسا چاہیے ہو۔ یہ آپ کے بچے کے اوپر اسلام کی اس پریکٹس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کے بچے کے اندر کی انسانیت اس چیز کو دیکھ کر بڑھے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو پریکٹس کریں، انفارچونیٹلی ہم نہیں تیرے ہاتھ کرتے۔ میں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں، ہمارے بچے اکثر کوشچنس کرتے ہیں، ہمیں آنسر نہیں آتے تو ہم اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے ان کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں یا ہم ان کو منع کر دیتے ہیں۔ دس از ناٹ دا وے۔ اگر میں نے آج اپنے بچے کے کویشچنس کو فلفل نہیں کیا تو وہ باہر جا کے کسی اور سے پوچھے گا، اور جب وہ کسی اور سے پوچھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کو غلط ڈائریکشن کے آنسرز دے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے آپ اپنے بچے کے ان کویشچنس کو سنیں، اگر آپ کو اس کے آنسر نہیں آتے اس سے بات کریں کہ بیٹا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو سب کچھ آتا ہو، مجھے بھی ان کویشچنس کے آنسر تلاش کرنے پڑیں گے، چلو مل کے ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، چلو یہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، کتابیں کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ۔ آپ اس طرح اپنے بچوں کے اندر ریسرچ سکلز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی ڈسکریج نہ کریں جب بھی وہ کوئی کویشچن پوچھیں تو آپ ان سے کہیں چلو مل کے ہم ڈھونڈتے ہیں، آپ ایسا کرو آپ کے 4 کویشچن ہیں، آپ لکھ لو، نوٹ ڈاؤن کر لو، ون بائی ون وی ول فائنڈ دیم آؤٹ، اینڈ پھر ہم ان کے آنسر تلاش کریں گے اور پھر ڈسکس کریں گے۔ اپنے بچے کے لیے اوپن رہیں، اوپن کمیونیکیشن رکھیں، پیشنس کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ بچہ آپ کے پاس اپنی دل کی بات شیئر کرنے آتا ہے، لیکن جب اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے قریب نہیں آتا، پھر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کبھی بھی جان نہیں سکتے، اور یہ آپ کے لیے بڑی ورس چیز بن جاتی ہے آگے جا کے۔ اپنے بچے کو اپنا دوست بنائیں، اپنے بچوں کے دوست بنیں، تاکہ آپ کے بچے بلا جھجک آ کر آپ سے ہر چیز کو اوپنلی کمیونیکیٹ کرنے کی چیز کو لرن کریں۔ کوئی بھی کویشچن پوچھنے سے پہلے ان کو ہیزیٹیشن نہ ہو کہ ہماری کھچائی ہو جائے گی یا ہمیں شٹ اپ کال مل جائے گی یا ہم امبیرس ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہو کہ مائی فادر اور مائی مدر آر ریڈی ٹو لسن می اینڈ ٹو ٹیل می اباؤٹ مائی کویشچنس۔ تو آپ کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے دنیا میں سب سے زیادہ آپ اس کے ویل وشر ہیں، آپ اس کے گائیڈر ہیں، آپ نے اس کو ہر اچھائی اور ہر برائی کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات وہ پوچھ رہا ہے اس کو جینٹلی ڈیل کریں، یہ چیز کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے۔ آپ کے بچے کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا بچہ کیا سوچتا ہے، اس کو کہنے کا موقع دیں، اس کی بات بڑے غور سے بڑے دھیان سے سنیں۔ جب وہ آپ کو بلا رہا ہو، وہ بیٹھا ہوا اور آپ کھڑے ہوئے ہوں، اس طرح نہ سنیں بلکہ اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کریں اور اس کی طرف پورا گھوم کر بیٹھیں، اس کے برابر میں اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کریں۔ اس کے بعد اپنے بچے کو اوپنلی اس سے پریکٹیکل اپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں کہ ہم نے اسلام کو سمجھ کر سیٹ آف رولز کیا بنانے اپنی زندگی میں۔ اسلام کے جو رولز ہیں وہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہیں۔
اور ان کو اپنی ویلیوز میں کیسے ایڈ اپ کرنا ہے، لائک آنیسٹی، کائنڈنیس، ایمپتھی، ان کو ہم کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں. ایسی سچویشنز جن کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ پھنس رہا ہے یا ہمارے بچے کو کنفیوژن ہو رہی ہے، اس کی ہیلپ کریں. باقی کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ دس. اس کا نیکسٹ پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. جزاک اللہ خیر. جو ہے وہ ہماری طرح سینسیبلی بیہیو کرے، تو یہ ہمارا پرابلم ہے، بچے کا نہیں ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھا رہی ہوں، یا مجھے پتہ ہے، جیسے اب میں سالار کو اکثر کہتی ہوں، بلیو می، ٹرسٹ می، سالار از جسٹ لائک دیٹ ایز یو آر ٹیلنگ می اباؤٹ ربی. لائک بچے کو آل دا ٹائم پیرنٹ کی ایک پریزنس چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. ہی از ناؤ 13، ہی از ٹرننگ ان 13، بٹ میں اس کو کہتی ہوں اکثر، ایون مجھے پتہ ہے یہ بات کہ ایسا نہیں ہے، بچے کو ڈیل کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. پھر بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ بینگ اے پیرنٹ، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مما کو کوئی صبح اٹھاتا نہیں ہے، مما خود اٹھتی ہیں، کیونکہ مما کو اپنی ذمہ داری پتہ ہوتی ہے. مما ناشتہ بناتی ہیں، گھر کا اور دوسرا کام کرتی ہیں، اپنی کلاسز لیتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. تو مما خود کرتی ہیں، وہ مما کو کوئی پیچھے سے دھکا نہیں لگاتا. سو یو ہیو ٹو اون یور رسپانسبلٹی. یو آر ناٹ ٹیبل اینڈ چیئر کہ میں آپ کو اٹھا کر ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دوں گی، یا میں آپ کو پش کروں گی، پریس کروں گی تو آپ چلیں گے یا دوڑیں گے. مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ بات میں اس کے ساتھ غلط کر رہی ہوں، وہ میں غصے میں کر جاتی ہوں کبھی. لیکن ہمیں بچے کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کرنا جس طرح سے ہم کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اسٹریس آؤٹ ہو کر یا اوور ویلم ہو کر. کیونکہ مطلب دیکھیں میں جیسے، بچہ جو ہے، جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ کا مطلب آپ کی بات سے میں یہ سمجھ پا رہی ہوں کہ بچہ جو ہے نا وہ ٹینشن سیکر ہے، ٹھیک ہے. وہ چاہے گا کہ میں ادھر ادھر ہوں اور ماما مجھے فوراً سے پکڑیں، اور میں یعنی کہ وہ ہر معاملے میں میرے ساتھ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے نا کہ ہمارے بچے ہماری پریزنس کو مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ بچے کی دیکھیں ایک فطرہ ہے. اللہ نے اسی فطرہ پہ بچے کو بنایا ہے کہ وہ بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک اپنی ماں، اپنے پیرنٹ کی پریزنس چاہتا ہے. اگر پیرنٹ اس کو اگنور کرتا ہے یا پیرنٹ کی مجبوری ہوتی ہے تو اس سے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. جیسے میں سالار سے بیٹھ کے بات کرتی ہوں، سالار کو میں بہت پہلے پریزنس میری، مطلب آل دا ٹائم آئی یوز ٹو گیو لائک سٹ ود ہیم اینڈ ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ. اس میں ہم جو ہے نا ڈسکشنز ہوتے تھے سارا کچھ. اب میں گریجولی ایز ہی از ٹرننگ ان اڈلٹہڈ اینڈ پیوبرٹی، سو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ سالار شوڈ ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. سو میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا انڈیپینڈنٹلی یو نیڈ ٹو ڈو یور ورک اینڈ یو نیڈ ٹو اون یور رسپانسبلٹی. میں آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں بیٹھ سکتی. تو وہ مجھ سے اکثر گلا کرتا ہے کہ مما اب آپ مجھے پہلے کی طرح بہت ٹائم نہیں دیتی. بیکاز کیونکہ میں اس کو ریئلائز کرواتی ہوں، اس سے بیٹھ کے بات کرتی ہوں کہ بیٹا دیکھو، جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ٹائم اپنے اون پر چیزوں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنے کے لیے اپنا ٹائم ہمیں مینیج کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے. ورنہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے اور پھر ہماری ہیبٹس خراب ہو جاتی ہیں، ہم پھر ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. دا وے وی آر ٹریننگ ٹو آور برین، ہمارا برین پھر اسی لیول کے اوپر جو ہے نا ٹرین ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ہماری زندگی گزرتی ہے. اسی طرح میں اس کو، جیسے اب ہمارے بچے ڈائٹ ایسی لیتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں سے بیٹھ کر کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ چاہتی ہیں کہ ربی جو ہے رسپانسبل ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا اسکیجول بنائیں. اس اسکیجول کے اندر بے شک وہ اگر آپ کی پریزنس مانگ رہے تو آپ کو اپنا کچن کا کام کرنا ہے. آپ اس کچن کے سامنے کوئی اس طرح کی سٹنگ ارینجمنٹ کر لیں کہ وہ وہیں پر بیٹھ کے آپ سے کوئی کوشچنز بھی پوچھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی پوچھے، وہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لے، اور آپ کچن میں اپنا کام بھی دیکھ لیں. آپ کے دونوں کام ہو جائیں. دیکھیں بچے، ہماری یہ دس از اپرچونیٹی کہ ہمارا بچہ ہماری ڈیمانڈ کر رہا ہے. آج کا بچہ صرف اور اس کو گیجٹ پکڑا دیا جائے بس، اس کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کو بس گیجٹ چاہیے. تو ہمارے بچے مطلب ان کے وہ ابھی اپنے سینسز میں ہیں الحمد للہ، کہ ان کو پتہ ہے جی کہ الحمد
الحمدللہ کہ ان کو نیڈ ہے آپ کی، یہ ہمارے لیے ایک گڈ لک ہے کہ ان کو ہماری نیڈ ہے، اس لیے وہ ہمیں ہماری پریزنس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا بچے اڈلٹہڈ میں چلے جائیں گے، 16 17 18 کے ہو جائیں گے، 20 کے ہو جائیں گے، ان کی اپنی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں نہیں بارہ اچھا بارہ میں تو جی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں آپ سے نا، میرا یہ بڑا بیٹا ICS کر لیا نا اس نے، تو میٹرک کے بعد نا میں نے ان کو ایز این اڈلٹ یعنی کہ کیا کہ اب چلو یہ نا خود رسپانسبلٹی لیں، اور انہوں نے اتنا مس کیا۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ماما ہمارے نمبر جس سے اچھے آ سکتے تھے، جس طرح میٹرک میں آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئی ہیں نا، آپ کو کالج لیول پہ آ کے ہمارے ساتھ اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں آپ کی نیڈ تھی۔ اور یقین کریں وہ بڑے والے بیٹے نے نا، جو میرا یہ درمیان والا بیٹا ہے FSC، اس کے نمبر اچھے نہیں آئے تو میں اسے امپروو کر، اب اس نے مجھے کہا آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بھولنا کہ آپ اس کو یہ سمجھے یہ بڑا ہو گیا، نہیں اس کو آپ کی ضرورت ہے، جس طرح آپ نے میٹرک تک ہمیں ڈیل کیا ہمیں ویسے ہی آپ چاہیں۔ اچھا وہ بچہ اب اس کو ظاہر میری اتنی عادت ہے، اب وہ بے شک باہر کہیں رہے گا، ہاسٹل لائف ہے جو بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے کنیکٹڈ ہے، کیوں وہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے نا آپ نے اپنے بچوں کو، چاہے آپ نے اس میں کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی کہ تھوڑی اسٹرکٹنس زیادہ کر دی ہوگی، لیکن آپ ایک ڈیوٹنگ مدر کا ہی ہے نا، مجھے لگتا ہے آپ کا بچہ 50 سال کا بھی ہوگا نا وہ آپ کو مس ہی کرے گا یعنی کہ وہ آئے گا آپ کے پاس۔ جی جی بالکل، دیکھیں ایک ایک چیز ہوتی ہے کہ تو آپ یقین کا کریں بچہ، ہاں میں کہ جی بولیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹائم ہم دے رہے ہوتے ہیں نا یہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے واپس کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے نا، بے شک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو نہ پاؤ تو ان کے جو یعنی کہ دوست احباب ہیں، سہیلیاں، ان کا خیال رکھو۔ تو ایک بڑے معاشرے میں نا میں کہتی ہوں جو پیرنٹس ٹائم دے جاتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی شخصیت بنا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ہے نا، ایسے ہی آئی اگری ود یو۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہم سے اوپینین لیتا ہے یا ہماری سجیشنس مانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کے لائف کے لیے کوئی ڈیسیجن اس کو سجیسٹ کیا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب اڈلٹہڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اس کو آپ کے ڈیسیجنس کی نیڈ ہے، اگر وہ آپ کو اتنا ویلیو کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے اور آپ کو امپورٹنس دیتا ہے، اور اپنے ہر بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیجن میں آپ سے ضرور مشورہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ یو آر ہز فرینڈ اور یو آر ہز رول ماڈل۔ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈنگ کریٹ کر لی ہے، لیکن اگر ایک بچہ ایک عمر تک آپ کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، اور آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ سن رہا ہے، مگر انڈیپینڈنسی کے بعد بچہ آپ کو منہ بھی نہیں لگاتا، آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، آپ سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کا مطلب آپ نے بانڈنگ نہیں کی، آپ نے بچے کے ساتھ بانڈنگ پر کام ہی نہیں کیا۔ بچے کی جب مجبوری تھی ایک وقت تک بچہ آپ کی بات سنتا رہا، لیکن جب وہ انڈیپینڈنسی میں داخل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل فری کر دیا، اور آپ سے مشورہ لینا تو دور کی بات ہے، آپ سے بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنی زندگی کے ڈیسیجن آزادانہ وہ لینے لگا۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، آپ نے کہا کہ 50 سال کی عمر میں بھی بچہ ماں کو یاد کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کرتا ہے، ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ نے ایک پودا محبت سے سینچا ہوتا ہے نا تو وہ جتنا بھی تناور درخت بن جائے وہ اس محبت کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو ایک صحابیہ کی اگزامپل دوں گی کہ جو ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو شاعرہ تھیں، ایک صحابیہ تھیں اور وہ پوئٹری کرتی تھیں، اور ان کا مجھے بالکل ذہن سے نکل گیا نام۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جب آگ لگی ہوئی ہو میدان میں اور لڑائی عروج پر ہو تو تب تم میدان کے اندر داخل ہونا، اور اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک شہادت کا رتبہ نہ پالو۔ اب یہ ایک ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو یہ موٹیویشن دے کے بھیجا تھا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ 4 بیٹے ان کے شہادت نصیب ہونے تک وہیں پر لڑتے رہے، ایک ہی جنگ میں ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ماں کا درجہ ہے، یہ ماں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کے اندر اتنی بریوری اور اتنی کریج پیدا کی کہ وہ اپنی موت کے اوپر بھی کھیل گئے، اپنی جان کے اوپر بھی کھیل گئے، اور
اور ان کے دلوں میں جنت حاصل کرنے کی اتنی محبت اس نے جگائی ماں نے کہ وہ انہوں نے اس کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر وہ عمل کر کر ہی نکلے اس میدان سے، چاہے شہادت کا رتبہ پانے کے بعد۔ تو ایک چھوٹی سی یہ مثال ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اب بڑا ہو گیا اور اس کو ہر چیز کو اون کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں تو یہ میری دماغ کا خلل ہے، میں یہ غلط سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں اب 40 42 سال کی عمر میں آ کر میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی میچور ہوں اور میں سارے کام ذمہ داری سے کر رہی ہوں، اور میں ایک چھوٹے سے بچے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، تو یہ میرا اپنا فالٹ ہے نا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا اب جس طرح یہ آپ نے صحابیہ کا ذکر کیا نا، یہ تو مثالیں ہی ایسی ہیں کہ تاریخ رقم ہو گئی ایک۔ اب ہم اپنے گھروں میں جس طرح دیکھتے ہیں نا کہ ہماری بانڈ تو بہت اچھا بچوں سے بن گیا، ہم نے ٹائم دیا۔ اب وہ جو براٹ اپ کیا نا، اس میں نماز کو کس طرح سے بچوں کو انٹروڈیوس کروانا تھا، وہ چیز شاید کہیں لیک کر گئی کہ بچوں کو صرف نماز کی نا پابندی تو کروا لی، لیکن نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں اس طرح اجاگر نہیں کر پایا۔ جس طرح ابھی ربی کے معاملے میں نے ہوم اسکولنگ کا جب ڈیسیژن لیا نا، تو میرا یہ ہوم اسکولنگ کا جتنا پیریڈ تھا، جسٹ یہ تھا کہ بیٹے یہ نماز سب سے امپورٹنٹ ہے نا، یہ آپ کا اللہ کا تعلق ہے، یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ اور نماز کے حوالے سے جو بھی چیزیں، ظاہر بات ہے ایک آج آ کے ہمارے جیسے لوگوں کی زندگیوں میں، جہاں ہم جس میں اتنے میٹریلسٹک ہوئے ہیں، وہاں بھی اگر ہماری نماز بھی لیک کر رہی ہے، تو اس کے علاوہ ہم نے کیا اللہ کے پاس لے کے جانا ہے نا۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں نے نا جیسے وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے بچے، جس طرح ایڈلٹ ہوئے میٹرک کے بعد دونوں بڑے بچے گئے ہیں، تو انہوں نے نمازیں یار چھوڑ دی نا، تو بڑا میں اس پہ نا بہت دکھی بھی رہتی، اور میرا بانڈ بھی ان سے خراب ہوا کہ میں سختی کر رہی ہوں جو بھی ہے۔ پھر کوئی مختلف اسکالرز وغیرہ سے بھی، جن سے یہ سر عمر آپ کو پتہ ہی ہے، جس سے سالار بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ کام یہاں نہیں کرنا، اب وہ ایڈلٹ ہیں، اب آپ نماز پہ ان کو سختی نہیں کریں، ہاں جب بھی موقع ملتا ہے نا اور اللہ سے تعلق ہی یاد کروائیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شہادت کے لیے دیکھیں، وہ اپنے ماں کے کہنے پہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، تو ایک نماز کے معاملے میں بچے ویسے تو مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہاں جی بڑے کام کر لیں گے، لیکن اپنے ڈیلی روٹین میں جو آپ کالج لائف میں یا جس طرح بھی آپ کر رہے ہو، تو اس میں اگر آپ نماز کو پرائورٹائز کر لو تو شاید یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی نا، لیکن یہ لیک کر رہی ہے، اور یہ لیک کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں نا میری طبیعت میں بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس چیز کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلنا، کہ بچوں کا تعلق اللہ سے بھی تھوڑا جڑا رہے، وہ اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہیں، ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرتے رہیں ہم نہ کہ یہ کہ اپنا پورا بانڈ ہم اس کے نماز پڑھ رہی گالی گلوچ کی، تو ہمیں وہی حل کر لیا کہ نصیحت ہی کرتے رہنا، تو وہ ہم سے بھی بچتا پھر ہے نا۔ تو میں نے کچھ پیریڈ میں نا یہ چیز میں نے جب ان چیزوں کو فیس کیا نا، تو مجھے بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت پڑی۔ تو میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی میرا اتنا دل چاہتا ہے نا کہ بڑے بیٹوں کے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے جو الحمدللہ ربی کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہتی ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ لیکن یہ کہ نماز وہ خود اپنی پابندی سے نہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہے نا اسے نماز پڑھ لینی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے سکسیس کا جو ہے نا یہی ہے ایک، اگر بڑے بچے نہیں پڑھ رہے نا تو مجھے لگتا ہے جیسے ہاں کہیں میں انسکسیسفل ہوں، لیکن اگر ابھی پڑھ رہے نا میں کہتا اچھا یہاں میری سکسیس ہے۔ تو بڑی نا چیزیں کبھی کبھی بینگ اے مدر نا ڈس ہارٹ کر رہی ہوتی ہیں، شاید اس کے لیے آپ کے پاس کچھ اور بھی سولوشنس ہو یا سجیشنس ہو، اس لیے میں ڈسکس کر رہی تھی آپ سے۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہماری طرف سے بہت سی لیکنگز ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ غلطیاں ہم سے بہت سی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم نے اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ اپنے بچوں سے اس کی اپالوجی بھی کر لینی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو جنت بھیجنے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ جہنم سے ڈراتے ہیں، اور انہیں جو ہے لعن طعن بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو بھی ایٹ ٹائمس کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، کبھی مارتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اتنے کنسرن ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس جنت ہی بن جائے، اس چکر میں ہم خود کو جہنم کی دہلیز پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا بچہ نہ ہماری زبان سے محفوظ رہتا ہے،
نہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے ایک مانسٹر بن جاتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے نرم سافٹ لہجہ رکھ کر سافٹلی آرام آرام سے گریجولی اپنے بچے کو سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، ہمارا کام ہے ہدایت کی روشنی دکھانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، یعنی ہدایت دکھانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے بینگ اے مدر کوشش کرتی رہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے اللہ سے معافی مانگتی رہیں، اللہ سے دعا کرتی رہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ جب آپ کے پاس وہ آ کر رہیں تو ان کے ساتھ بانڈنگ کے اوپر کام کریں۔ بانڈنگ آلریڈی آپ کی ہے، ایز یو ٹولڈ می۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایز اے فرینڈ گپ شپ کریں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، اور پھر انڈائریکٹ وے میں ان کو نماز کے بارے میں بتائیں۔ ان کو بولیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، لیکن ہم نماز کو پونڈر تو کر سکتے ہیں نا، ہم نماز کو سیکھ تو سکتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں، کیا مطلب ہے نماز کا، کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی، کیا تفسیر ہے، کیا ایکسپلینیشن ہے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے اس بارے میں۔ تو اس طرف آپ اس طرح کام کر سکتی ہیں۔ ابھی تو وہ آپ سے دور ہیں تو اس لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے دعا کے اور ان کو سمجھانے کے فون پر۔ مگر وہ یہی ہے کہ اگر ہر بار آپ ایک ہی واز کریں گی، لیکچر دیں گی، تو آپ کے بچے آپ سے بور ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں کال، ورنہ مما تو ایک ہی بات کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ بہانے سے انڈائریکٹ وے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی دکھانے والا انسان کو، ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ دعا کریں آپ ان کے لیے۔ اچھا میم، مجھے یہ بھی بولنا تھا کہ نا، یہ جیسے انہوں نے بتایا نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہدیہ بھی کر سکتے ہیں نا ان کو۔ تو اگر آپ نماز پڑھتی ہیں آپ کو، تو ان کو ہدیہ کریں گی نا، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس چیز پہ آئیں گے، اور دل سے مائیں تو آلریڈی اتنا دل سے بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ ہدیہ کرتی ہیں کوئی بھی، یعنی کہ تسبیح پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے کے لیے ہے، جس کے جو جتنے بھی بچے ہیں اور ان کا نام لے کے نا، تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ اور نہ مجھے یہ اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے آپ لوگوں سے یہ بولنا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یعنی کہ بول رہی ہوں کہ میں ہوم سکول کروں۔ میرے بچے چھوٹے تھے اور میں نے ان کو ڈال دیا۔ ابھی میں خود بھی چھوٹی ہوں، میری شادی بھی جلدی کر دی اور ساتھ میں پڑھائی اور سب کچھ، پر مجھے خود سے سمجھتی، یعنی کہ اب میری امی نہیں ہے میرے پاس، پر مجھے خود سے سمجھ ہے کہ انہوں نے نا بچپن سے ہی، میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ نماز پڑھتی تھی، یہ چیزیں کرتی تھی، اور کیسے گھر بھی لے کے چلتی تھی، بچوں کی تربیت بھی کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنے والدین کو دیکھتے ہو نا کرتے ہوئے، تو آٹومیٹکلی خود آ جاتی ہے۔ تو اب ماں بننے کے بعد آپ کو پیشنس آتا ہے، تو میں نے یہ سیکھا، اور مجھے اب یہ اتنا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی چیزیں بھی شیئر کروں، اور ہوم سکولنگ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ جڑوں۔ تو آپ یقین مانیں، یہ میری فرسٹ کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ورک شاپ ہوگی، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ تھینک گاڈ میں نے یہ کر لیا، یعنی کہ سن لی باتیں۔ اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ ہوم سکولنگ کیسے کرے، اور یہ چیزیں باقی میں کیسے کروں گھر میں، کیونکہ میں خود بھی پڑھی لکھی ہوں، اور میں کیسے دوسروں پہ ریلائی کر لیتی ہوں، دینی تعلیم حاصل کر کے بھی، دنیاوی بھی۔ تو مجھے اتنا شوق میں گئی ہوں نا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اپنی اولاد کے ساتھ، میں خود کر سکتی ہوں، اور جب میں خود تربیت کر رہی ہوں، سب چیزیں کر رہی ہوں، پر کچھ چیزیں مجھے اب ہوتا ہے کہ یار میں اسکول بھیج رہی ہوں اتنے پیارے بچوں کو، ان کی تربیت، کیونکہ وہ مجھ سے سوال کرتے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو ابھی تو چھوٹا والا تو پلے گروپ میں، وہ سوال کرتا ہے مما جتی وائی آر وی گیٹنگ ریڈی، ہر کام جلدی جلدی ہو۔ مجھے اتنا پھر افسوس ہوتا ہے کہ اسکول کیوں بھیج رہی ہوں میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں سے اسٹارٹ کروں یہ۔ اچھا، بہت شکریہ خنسا نام لکھا ہوا آ رہا آپ کا، اور جی بہت ہی اچھا لگا نا۔ ہم نا اصل میں مس مہرا، یقین کریں کہ کوئی نہیں بھی آتا نا، لیکن مس مہرا دلاور کے میں اس نیکی کو اللہ تعالیٰ یہ اجر دینے والا ہے کہ انہوں نے جو ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ مسلم موم اور ان گروپس میں نا یہ اپنا تھرسڈے کا سیشن رکھیں گی، پہلے فرائیڈے کو تھا، اب یہ تھرسڈے کو کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے کوئی ایک مدر بھی آ کے بتا دیتی ہے نا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تھی، یا ہمیں کچھ اسے سیکھنے کو ملا۔
تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے. ادروائز میں مس میرا سے کئی دفعہ بلکہ کہہ چکی ہوں، لیکن ان کا اتنا میں خود دیکھتی ہوں کہ ایز این کوآرڈینیٹر یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ کر رہی ہیں. ایز این سیکریٹرسٹ یہ بہت ساری کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ بھی کر رہی ہیں، میرے اس سے بھی کر رہی ہیں، اور پرسنلی بھی یہ ٹیچر ہیں اور پرائیویٹ ٹیوشن تو سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ ہمارے ساتھ یہ ویکلی سیشن بھی الحمدللہ کر رہی ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کے جتنے بھی دے رہی ہیں نا سیشنز، اس میں ہم بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ سارا پروجیکٹ اور سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. وہ منتھلی بیس پہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ مس میرٹ سے میں نے کہا تھا کہ ہماری بہت ساری مدرز ایسی ہیں جو ایک دفعہ نا سیکھنا چاہتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہوم اسکولنگ کریں، تو آپ نا ایک کورس ڈیزائن کریں. اس کورس کی آؤٹ لائن وغیرہ میں شیئر کروں گی، اس کا ڈیوریشن وغیرہ ہم بتا دیں گے. اور سیریس پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جڑیں جنہوں نے واقعی ہی بچوں کو لے کر چلنا ہے. یار ان کی زندگی ہے، ان کے بچوں کی لائف ہے، جو انہوں نے اس میں ٹائم انویسٹ کرنا، منی انویسٹ کرنی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ ہم پیرنٹس کو ٹرینڈ کریں. تو یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں انشاءاللہ. مس میرا بھی یہی ہے، وہ بھی کچھ ایک کہنا چاہیں گی تو ضرور. جی خنسا، جزاک اللہ خیر. دیکھیں ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. آپ کی اگر یہ فرسٹ ورک شاپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ ڈیسیجن دلوانا ہوگا جو آپ ابھی ریئلائز کر رہی ہیں. اور دس از دا مومنٹ آف سیلف ایکچولائزیشن، کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا مائنڈ اتنے دن سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کی بات نہیں سن رہی. دیکھیں فطرہ، اللہ تعالیٰ نے بچے کی فطرہ بنائی ہے. ایک بچہ ہے وہ اسکول جاتا ہے، آپ صرف اس چیز سے ریئلائز کر لیں گی کہ ہم بچے کے ساتھ کتنا بڑا کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اسکول بھیج دیتے ہیں بچوں کو. کہ ہمارا ایک بچہ ہے، اس بچے کو اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ اس کا دماغ اتنا امیجنیٹو اور اتنا کریٹیو ہے. جب بچہ اسکول جاتا ہے اور کلاس میں منیمم سے منیمم بھی اگر 5 بچے بھی ہوتے ہیں تو ٹیچر کا ایک پیریڈ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. بچہ ٹیچر سے ایک کوسچن کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پانچواں بھی کر لیتا ہے. چلیں مان لیا ٹیچر 5 کوسچن سننے کے بعد چھٹا نہیں سنے گی، وہ اس کو شٹ اپ کال دے گی اور اس کو کہے گی سٹ اسائڈ. آپ کے علاوہ بھی کلاس میں اور اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے ان سے بھی بات کرنی ہے، ان کے بھی کوسچن سننے ہیں. تو کیا ہوا آپ کے بچے کے ساتھ؟ آپ کے بچے کا مائنڈ لاک ہو جائے گا. آپ کے بچے کے مائنڈ میں جو ہزاروں کوسچن آ رہے تھے، اب وہ شٹ اپ کال کی وجہ سے اب وہ نہیں آئیں گے. تو یہ سب سے بڑا ہم جو غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کی کریٹیوٹی اسکول جا کے لاک ہو جاتی ہے. جب بچہ گھر پر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اس کو کہیں جانا نہیں ہوتا، صبح میں وہ اپنے روٹین پر اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں جب کوئی کوسچن آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میری ماں میرے پاس ہے. وہ آتا ہے اپنی ماں کے ساتھ یہ کوسچن شیئر کرتا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ ہر کوسچن اس کا سنتی ہے، اور پھر وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. چاہے اس کو اس کا آنسر آتا ہو یا نہ آتا ہو، وہ اپنے بچے کو ڈسکریج نہیں کرتی بلکہ اس کو انکریج کرتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی تو نہیں آتا اس کا آنسر، لیکن ہم اس کو مل کے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بچے کا مورال ہائی ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اور وہ جو سوچتا ہے وہ ہر چیز اپنی ماں سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ماں کو شعور نہیں ہوتا اور وہ بچے کو ڈانٹ دیتی ہے یا شٹ اپ کال دے دیتی ہے. تو پھر اسکول کے ٹیچر اور ماں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. تو اگر گھر کا ماحول ٹاکسک ہے تو پھر تو بچہ اسکول ہی جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر ماں کو باپ کو اویئرنیس ہے کہ بچے کو ریس کیسے کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو گھر پہ رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس فطرہ پہ بچے کو بنایا ہے، اس فطرہ کے مطابق 8 سال کی عمر تک تو بچے کو ماں کی گود چاہیے. ماں کی گود کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے. آپ نے ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کرنی ہے، آپ ہنا کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیجیے گا 1-on-1 سیشن کے لیے. آئی کین آلسو مینیج ٹو ٹیل یو اباؤٹ آل آف دا تھنگس. ایون میں مٹیریل بھی اف آئی وڈ لائک، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو مٹیریل بھی پرووائڈ کر سکوں. اور میں اگر آپ سپر مومس کے گروپ میں ہیں تو وہاں میں ڈیلی ایک ورک شیٹ بھی شیئر کرتی ہوں جو بچوں کی کریٹیوٹی کو انہینس کرتی ہے. میرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ چاہے میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر ورک شیٹ شیئر کر رہی ہوں، اس کے اندر ایسی چیز ہو جو بچے کی کریٹیوٹی اور امیجنیشن کو انہینس کرے، اور وہ مزید امیجنیشنس کے اوپر کام کرے اور سوچے چیزوں کو لے کے.
تو آپ کو میں بس یہ گائیڈ لائنس دے سکتی ہوں کہ آپ ہوم اسکولنگ کے لیے بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اللہ کی مدد شامل ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیسیجن میں. تو ڈیسیجن لینے کے بعد آپ کو پچھتانا نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ کے بچے کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتی ہیں، ان کو اللہ کے اور دین کے راستے میں ریز کرنا چاہتی ہیں، یا صرف آپ کو جو ہے وہ یہی کنسرن ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے بس گھر پر جو ہے وہ وہی ٹریڈیشنل ایجوکیشن لے لے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ 8 ایئرس تک بچوں کو آپ جو ہے نا آئیڈیل ایج ہوتی ہے بچوں کی ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈفرنٹ لینگویجز. بچے کی جو 8 ایئرس تک کی ایج ہوتی ہے اس میں بچہ 5 زبانیں بھی ایک ساتھ سیکھے گا تو وہ مطلب سمجھیں اس کے لیے ایک پیس آف کیک ہوتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، یعنی ہم آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ دیر سے لینگویجز سیکھتے ہیں، لیکن بچوں کی وہ آئیڈیل ایج ہوتی ہے. آپ اس کو عربک سکھا سکتی ہیں، انگلش سکھا سکتی ہیں، اردو ضرور اس کو سکھائیں، نیٹو لینگویج ہے وہ ضرور اس کو آنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈفرینٹ ڈسکشنز کریں بچوں کے ساتھ. آپ گھر پر اگر اسکول چھڑواتی ہیں تو آپ انیشیٹو ایسے لے سکتی ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسٹوری رائٹنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ان کے ساتھ ڈفرینٹ یونیورس ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. آپ بچے سے ڈفرینٹ دیکھیں، اگر آپ کو اویئرنیس ہے کہ آپ نے بچے کو کیسے ریز کرنا ہے تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، بس آپ نے بیٹھ کر جو ہے پلان کرنا ہے. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل بھی لیٹر آن پرووائڈ کر دوں گی. ادروائز آپ میرے چینل کو گو تھرو کر لیجیے گا، وہاں پہ میں نے 3 یا 4 دن کی ورک شاپ کی تھی ہوم اسکولنگ کے اوپر. وہاں پر آپ کو کمپلیٹ تھورو ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ ہوم اسکولنگ کو کیسے اسٹارٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. میم مجھے سمجھ آ رہا ہے. میں دوسرے سارے یعنی کہ چیزیں نا سمجھے کتنا عرصہ ہو گیا میں نا اس پہ سرچ کر رہی ہوں. تو وہی آپ والی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا کہتے ہیں جب انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں نا تو اللہ پاک جو ہے نا راستے خود پہ خود نکال لیتے. تو یہ گروپ سچ میں بتاؤں مجھے کس طرح ملا ہے کہ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ اسلام آباد میں پیپل آر ڈوئنگ سو مچ ان ہوم اسکولنگ. کمیونٹی کیسے بنے گی، اور ہم کیوں کرتے ہیں. عربک پڑھنے کے بعد قرآن کا ترجمہ پانے کے بعد میں اتنا سوچتی تھی کہ میں کیسے کروں، میں کیوں نہیں کر رہی، میں کیوں. اور پھر میں خود پڑھاتی بھی تھی جب اسکول، تو میں بچوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ، اور میرے رویے کی وجہ سے بچے جو ہے نا مجھ سے انسپائر ہوتے تھے. تو اب جب میں اپنے بچوں کو قرآن بھی میں خود پڑھا رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ وہ کام بھی میں خود کروں، کیونکہ اس سے میرا اور اس کا ون اینڈ انٹریکشن ہوگا کہ اس کو بھی لگے گا کہ مما مجھے تجوید بتا دی. تو وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ مما میں قرآن بھی حافظ بننا چاہتا ہوں. وہ 6 ایئرس کا ہوا ہے. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ڈال کے نا اسکول میں بہت بڑا غلطی کی، کیونکہ وہ اتنا ایموشنلی اچھا چائلڈ تھا، اور ابھی بھی اچھا ہی ہے. بٹ نا اسکول والے وہ جو ایموشنل سائڈ ہوتا ہے نا، ان کو لگتا ہے ایسے بچے ویک ہوتے ہیں جو اپنا ایموشنل سائڈ دکھاتے ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں یہ چینجز نہ آئے. جیسے وہ را ہے نا وہ ویسا ہی رہے، سمپل رہے جیسے وہ ہے. ایموشنل ہونا ایک اچھی چیز ہے ہر چیز پہ، اگر وہ ایموشنل ہو رہا ہے یا وہ. تو ہم جو ہے نا جو اسکول والے وہ یہ چیز کو نا کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی نگلیکشن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہر بات پہ ایسے کرتا ہے. بہت وہ اتنا فرینڈلی ہے، تو اس کی یہ فرینڈلی نیچر کو لوگ جو ہے نا یعنی کہ یوز کرتے ہیں، کچھ تو بلی بھی کرتے ہیں اسکول میں. تو میں ان چیزوں سے نا بہت وہ ہو کے نا میں نے ڈیسیجن اسی لیے لیا ہے کہ جب میں یہ چیزیں خود کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہیں کر رہی. اتنے سالوں سے کیوں نہیں کر رہی تھی. 6 ایئرز ہو گئے شادی کو، اور وہ 6 ایئر کا ہے. تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اسی ٹائم سے نا کسی اور کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا جب میرا بچہ اتنا اچھا تھا. تو اب میں کہتی ہوں میرے پاس وقت ہے، میں یہ سال پورا جب تک اس کا فنش ہوتا ہے میں اس سے پہلے یہ ساری پلاننگ کر لوں. اور بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اب یہ پلیٹ فارم ملا ہے. تو میں یہ جو ہنا اعجاز ہے ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے آپ کا پلیٹ فارم وہ کر کے نا میں چیزیں اور ڈھونڈوں اس میں. جی ضرور، انشاءاللہ آپ بالکل میں آپ کو یہ سارے پرووائڈ کر دیں گے. ہم آپ کو ان ٹچ کر لیں گے. بہت ضروری ہے نا کہ آپ کے اندر سے آواز آئے. اصل میں تو مائیں سوچ ہی نہیں رہی ایسے. دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے، اور اس پبلک سیشن کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بعد میں آ کے لوگ مائیں اتنی کمپلینس کر رہی ہوتی ہے نا کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اگر ہم ٹائملی ڈیسیژنس لے لیں اور رائٹ ڈیسیژنس لے لیں تو پھر یہ چیزیں ہمیں اس طرح سے فیس نہیں کرنی پڑیں گی. چلیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا. مس میرا بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت اچھی گائیڈ لائن کا تھی. اور بہت
اچھا سیشن گیا. جزاکم احسن جزائے فی الدارین آمین. بارک بہت اللہ اچھا فیک. تھا اور بہت کچھ کھل گیا اور بھی. اور بس یہ میم آپ کی یہ پیج پہ آئے گا یہ جو پیج ابھی میں نے واٹس ایپ پہ جوائن کیا ہے؟ جی جی میں اس کی آپ کس ریکارڈنگ میں ہاں شیئر جی کروں گی. اور ہنا آپ ہنا سے جی کانٹیکٹ کر لیجیے گا. ہنا آپ ان کو ورک شاپ جو ہوم اسکولنگ والا لنک ہے نا وہ شیئر کر جی دیجیے جی گا. جی ٹھیک ہے. ہنسا آپ کس گروپ میں ہیں؟ مسلم موم والے گروپ میں؟ میم نے یہ آج ہی ایڈ کیا ہے. مجھے یہ کریٹو ہوم اسکولر کے نام سے ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا جو میرے پاس گروپ ہے نا میں دیکھ لیتی ہوں خنسا وہاں پہ. اوکے اوکے آپ مجھے ٹھیک وہاں ہے سے چلے خنسا انہیں ان باکس کر دیں. میں ہنا کا نمبر آپ سے شیئر کر دوں گی تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.